السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بک ہے اکنامکس کی ہے اور یہ 6 کریڈٹ آور کی بک ہے۔ اس کے ٹوٹل چیپٹر جو ہیں وہ 18 ہے۔ اردو اور انگلش دونوں ورژن میں یہ بک ہے۔ بک جو 3 کریڈٹ آور کی بک ہوتی ہے جس میں 9 چیپٹر ہوتے ہیں، اس کے سوال اس سے بھی تھوڑے ہونے تھے، لیکن اب یہ بک ظاہری بات بڑی ہے تو بچے یہ بھی کہیں گے کہ سوال زیادہ ہے۔ یہ کچھ زیادہ نہیں ہے کیونکہ آپ کی بک کے حساب سے یہ بالکل ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کی تیاری کرنی ہے۔ تیاری کرنے کے بعد آپ اپنے پیپروں میں اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ ادروائز اگر یہ کہیں گے نا یہ بھی بہت زیادہ ہے، وہ اچھے نمبر حاصل نہیں کر سکیں گے، تو اس وجہ سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ان سوالوں کو اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے۔ آپ کو اس ویڈیو میں دونوں ورژن میں، انگلش اور اردو دونوں ورژن میں آپ کو گیسٹ پیپرز مہیا کیے جائیں گے، تو آپ نے ان کو تیار کر کے نا اپنے پیپر میں اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل تھوڑی سی تعداد ہے ان سوالوں کی، تو آپ ان کو اچھی طریقے سے تیار کر کے نا تو پیپر میں اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا جو پیپر پیٹرن ہے اس میں ٹوٹل 8 سوال آتے ہیں، جن میں سے آپ نے 5 کرنے ہوتے ہیں، اور اکثر سوال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی ڈائیگرام وغیرہ بنانی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے سوالات بھی ہوتے ہیں جن کی یعنی کہ نوٹ وغیرہ کی صورت میں آتے ہیں۔ تو آپ کو کہ آپ کسی اپنی ڈائری پر لکھ لیں یا کسی بک پر لکھ لیں، یا اپنی بک کے اوپر نشانات وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے خطوط عدم ترجیح سے کیا مراد ہے؟ ڈائیگرام کی مدد سے وضاحت کریں، نیز خطوط ترجیح کے خواص پر ایک نوٹ تحریر کریں۔ سیکنڈ اس کا سوال ہے قانون تقلیل افادہ مختتم سے کیا مراد ہے؟ نیز اس قانون کی وضاحت کریں، ایک فرضی ٹیبل اور ڈائیگرام کی مدد سے ان کی کرنا ہے اس کو۔ تھرڈ ہے معاشیات سے متعلق الفریڈ مارشل کی تعریفوں کے مقابلے میں معاشیات کے مضمون کا احاطہ کرتی ہے یا نہیں؟ یہ سوال نمبر 3 ہے۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس دولت فلاح اور کامیاب ذرائع کی بنیاد پر معاشیات کے مختلف تعریفوں کا تجزیہ کریں، موجودہ زمانے کے لحاظ سے کون سی تعریف زیادہ مناسب ہے؟ یہ سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 5 ہے خام قومی پیداوار اور خالص قومی پیداوار میں کیا فرق ہے؟ خام قومی پیداوار کس چیز کی پیمائش کرتی ہے؟ نیز خام قومی پیداوار معلوم کرنے کے فوائد اور اس کے متروکات بیان کریں۔ یہ 5 سوال ہیں، لیکن ان کی تعداد ٹوٹلی 15 ہے، تو ان میں سے تقریباً جو ہے 5 سے 6 سوال جو ہے وہ لازمی آئیں گے۔ سوال نمبر 6 ہے بچت اور ملان بچت سے کیا مراد ہے؟ اوسط اور مختتم ملان بچت کی وضاحت گوشوارہ بچت کی مثال کے ذریعے کریں۔ سوال نمبر 7 ہے قوانین حاصل سے کیا مراد ہے؟ نیز قانون حاصل کی وضاحت ایک ٹیبل اور ڈائیگرام کی مدد سے کریں۔ سوال نمبر 8 ہے معاشیات سے متعلق پروفیسر رابنس کا نظریہ بیان کریں۔ سوال نمبر 9 ہے یومیہ منڈی قلیل اور طویل عرصے کی منڈی میں فرق واضح کریں۔ سوال نمبر 10 ہے ریکارڈ کے نظریہ لگان پر ایک سیر حاصل بحث قلم بند کریں۔ سوال نمبر 11 ہے بینک کی تعریف کریں اور بینکوں کی اقسام تحریر کریں، نیز مرکزی بینک کے وظائف کی وضاحت کریں۔ اور 12 ہے منصوبہ بندی کی تعریف کریں اور ڈائیگرام بنانے، نیز جدید معاشیات کے مسائل میں دونوں کی اہمیت بیان کریں۔ سوال نمبر 13 ہے فرم سے کیا مراد ہے؟ فرم کی توازن سے کیا مراد ہے؟ اور اجارہ داری مکمل مقابلے کے تحت کام کرنے والی فرموں کے توازن کی وضاحت کریں۔ سوال نمبر 14 ہے شرح مبادلہ کی تعریف کریں، شرح مبادلہ کی وسعت، اتار چڑھاؤ اور تجارتی نفع پر شرح مبادلہ کی وضاحت۔ سوال نمبر 15 ہے زر کی ذخیرہ اندوزی کی کتنی شکلیں اختیار کر سکتی ہیں؟ زر کی سیال پذیر ترجیح سے کیا مراد ہے؟ نیز توازن سود کی شرح پر مندرجہ ذیل صورتوں میں دکھائیں۔ شرح پر اثر مندرجہ ذیل صورتوں میں دکھائیے۔ الف ہے زر کی رسم میں اضافہ، زر کی سیال پذیر پر طلب میں اضافہ۔ یہ ہے اردو میں۔ آگے ہم کریں گے انگلش میں، کیونکہ یہ دونوں ورژن میں ہے تو انگلش والے بچے اردو والے بچے دونوں کو فائدہ ہو جائے۔ اس میں بھی اتنے ہی سوال ہیں، اس میں 15 اس میں 16 ہے۔ پہلا سوال ہے ایکسپلین آف اکنامکس گیون بائی پروفیسر رابنس ڈز دس ڈیفینیشن ریلیٹو ٹو ادر ونس comprehend more over the nature of economics or not؟ سوال نمبر 2 ہے what is the role of fiscal policy in making an economy stable؟ also discuss the sources of income and expenditure heads of local bodies in detail۔ سوال نمبر 3 ہے write down an
extensive discussion on the Ricardo theory of rent. सवाल नंबर 4 है, can you differentiate between perfect and imperfect competition? एक्सप्लेन करना है आपने इसको. एक्सप्लेन विद दी हेल्प ऑफ डायग्राम एंड सम डेली लाइफ एग्जाम्पल. सवाल नंबर 5 है, डिस्कस Keynes' point of view about the relationship between income and consumption or law of consumption and its assumptions. Also discuss the effect of subjective factors on consumption function. सवाल नंबर 6 है, what is the difference between gross nation income and gross national product? What things are measured by gross national product? Also discuss the benefits of measuring gross national product. सवाल नंबर 7 है, what is meant by indifference curve? Explain with the help of diagram. Also write a note and on the properties of indifference curves. सवाल नंबर 8 है, what is the law of diminishing marginal utility? Explain the laws with the help of a hypothetical table and diagram. Analyze different definition of economics on the basis of wealth, welfare and scarce resources. Which is the more appropriate place of today's modern world? सवाल नंबर 10 है, differentiate among day to day market, short and long period market. Give example of some commodities and enumerate their type. सवाल नंबर 11 है, explain the division of price effect into substitutions effect and income effect with the help of indifference curve and budget in line case of inferior good. सवाल नंबर 12 है, what is the meant by monopolistic competition? Also compare the equilibrium of a firm working under monopolistic of competition in the long run. सवाल नंबर 13 है, what is the meant by internationally accepted symbols and identities of the symbol economy? Why is the basic identities modified? सवाल नंबर 14 है, hoarding of money can take up how many form? What is meant by liquidity preferences? Also show the effect on equilibrium interest rate in the following case with the help of diagram. इसका पार्ट ए है, इंक्रीज इन द लिक्विडिटी परफॉर्मेंस, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी. राइट 15 सवाल है, राइट अ नोट ऑन द रिकार्डो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. सवाल नंबर 16 ट्रेड, व्हाट इज द मीन्ड बाय सेविंग एंड propensity to save? Explain the concept of average and marginal propensity to save with the help of a hypothetical saving table. तो आप सबकी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. कोई सवाल तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.